بھلائیاں پانے والے اور اہل لوگ وہ ہیں جو اپنے رب کے خوف سے ڈرتے رہتے ہیں. یعنی کامیاب کون ہے، بھلائی پانے والے کون ہیں؟ جن کے اندر رب کا خوف ہے، جو بہت سے گناہوں کو اللہ کے ڈر سے چھوڑ دیتے ہیں، اور جو اپنے رب کی آیات پر ایمان رکھتے ہیں، اور وہ اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، اور وہ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں جو بھی دیں، اور ان کے دلوں کو دھڑکا لگا رہتا ہے کہ وہ اپنے رب کے پاس لوٹ کے جانے والے ہیں. سبحان اللہ، ساری نیکیاں کر کے بھی ڈرتے ہیں. یعنی نیک اعمال کرنے کے باوجود بھی ان کی قبولیت سے ڈرتے ہیں کہ جب ہم اللہ کے پاس جائیں گے. ابھی تو بڑے خوش ہیں کہ ہم نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، صدقہ خیرات بھی کر رہے ہیں، افطار بھی کرا رہے ہیں، صدقہ جاریہ کے کام بھی کر رہے ہیں، تو بس اب تو ہماری نجات ہو ہی گئی. نہیں، جو حقیقی مومن ہوتے ہیں وہ یہ سارے کام کر کے اور اس کے علاوہ بھی نیکیوں میں آگے بڑھ کے پھر بھی اللہ سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ریاکاری ہو گئی ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ مال میں کچھ حرام کی ملاوٹ ہو گئی ہو، کبھی ایسا نہ ہو کہ ہم نے دے کے پھر کسی کو تانا دیا ہو، اذیت دی ہو، احسان جتایا ہو، ہم سے کہیں کوئی فرائض میں کمی نہ رہ گئی ہو. تو وہ نیک کام کر کے بھی ڈرتے ہیں. اور پھر یہ کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کو پسند آیا کہ نہیں. کیونکہ آپ دیکھیے دنیا میں جس سے ہمیں محبت ہوتی ہے نا، جس کی قدر و قیمت ہمارے دل میں ہوتی ہے، تو ہم اس کے لیے جب کوئی کام کرتے ہیں تو پھر ہمارا کیا دل ہوتا ہے، کیا شوق ہوتا ہے کہ جو چیز ہم نے اس کو دی ہے، جو کام ہم نے اس کا کیا، وہ اس کو پسند آ جائے اور اس پر خوش ہو جائے. اور جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کو پسند آ گیا تو ہماری خوشی دوبالا ہو جاتی. وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ. اور اللہ رب العزت تو پھر کائنات کا بادشاہ ہے، اس کے لیے کتنے سٹینڈرڈ کے کام کرنے چاہیے، کس کوالٹی کے کام کرنے چاہیے جو ہم واقعی اس میں کوتاہی کر جاتے. نمازوں کو ہی دیکھ لیں، باقی اعمال کو ہی دیکھ لیں، قرآن کی سمجھ ہی دیکھ لیں. کوئی ایک آیت اٹھا کے دیکھے اور اپنے آپ سے پوچھے کیا مجھے اس کی سمجھ ہے، یہاں کیا کہا جا رہا ہے. یعنی رات کو جب آپ امام صاحب کے پیچھے تراویح پڑھتے ہیں تو وقتاً فوقتاً جائزہ لیتے رہا کریں اپنا کہ سمجھ آ رہی ہے نا، سمجھ آ رہی ہے، سمجھ آ گئی. اور اگر نہیں آئے تو پریشان ہوا کریں کہ مجھے اس کو سمجھنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ہم کلام ہو رہے ہیں اور مجھے اللہ کی بات ہی سمجھ نہیں آ رہی، تو میں نے قرآن کا کیا حق ادا کیا. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان نیک کام کر کے کبھی تکبر کا شکار نہ ہو. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کے بارے میں پوچھا، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ، اور جو دیتے ہیں جو کچھ دیتے ہیں اور ان کے دل اس سے ڈرتے ہیں کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں. عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، کیا یہ وہ لوگ ہیں جو شراب پیتے ہیں اور چوری کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، اے صدیق کی بیٹی، نہیں، بلکہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو روزے رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، اور اس بات سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان سے قبول نہ کیا جائے. یہی لوگ ہیں جو نیکیوں میں جلدی کرتے ہیں، کیونکہ وہ کیے ہوئے کو کافی نہیں سمجھتے، نیکیوں پر اتراتے نہیں، فخر کر کے بیٹھ نہیں جاتے کہ بہت ہو گیا اب انف، نو، ابھی تو اور بہت کچھ کرنا ہے، اور آئندہ کے لیے منصوبے بناتے رہتے ہیں. اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون. یہی لوگ ہیں جو نیک کاموں میں جلدی کرنے اور ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کی کوشش کرتے ہیں. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کون کون نہیں کر رہا، وہ یہ دیکھتے کون کتنا کر رہا ہے تو مجھے اس سے بھی زیادہ کرنا ہے. ہم کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، اور ہمارے پاس ایسی کتاب یعنی نامہ اعمال ہے جو ٹھیک ٹھیک بیان کر دے گا اور ان کی حق تلفی نہ ہوگی. یعنی حق کے ساتھ ساری باتیں کھول کے رکھ دے گا نامہ اعمال. بلکہ اس بات سے تو ان کے دل سخت غافل ہیں، اور اس غفلت کے علاوہ ان کے اور بھی کئی برے اعمال ہیں جو وہ کر رہے ہیں. کس بات سے غافل ہے؟ کہ ہمارا اعمال نامہ تیار ہو رہا ہے اور پھر وہ ایک دن بولے گا. سبحان اللہ، یہ کتاب بول پڑے گی، انسان کے خلاف گواہی دے گی. انسان کہے گا میں نے تو یہ کام بھی کیا اور یہ بھی کیا، تو وہ کہے گی وہ تو تم نے کر کے ضائع کر دیا، وہ تو ہے ہی نہیں یہاں. تو اس وقت انسان کا کیا حال ہوگا؟ کبھی آپ نے اپنے پرس میں کوئی $10 بھی رکھے اور پھر دوبارہ دیکھے اور وہاں نہیں تو کیا حال ہوتا ہے آپ کا؟ ہاں، کیا عجیب پریشانی ہوتی ہے کہ وہ کہاں گئے آخر، میں نے کہیں گرا دیے، کہیں اور رکھ کے بھول گئی، یا خرچ کر دیے. کتنی دیر ذہن اسی میں آکیوپائڈ رہتا ہے، خواہ چھوٹی سی اماؤنٹ کیوں نہ ہو. سوچئے اگر آج ہم $1000 بھی اللہ کے راستے میں دیتے اور کل وہ ہمارے اعمال نامے میں نکلتا ہی نہیں، کیا پریشانی ہوگی کہ وہ تو میں نے دیے تھے،
زکات تو میں نے دی تھی، وہ گئی کہاں؟ صحیح جگہ نہیں دی تھی، پوری کیلکولیشن سے نہیں دی تھی، صدقہ کر کے احسان جتایا تھا، ریاکاری اور فخر کیا تھا، ختم، وہ نہیں ہے یہاں. اس وقت انسان کو اپنے اعمال کے اجر کی سب سے زیادہ ضرورت ہوگی. وہ جیسے سورۃ البقرہ میں اس بوڑھے شخص کی مثال دی گئی نا، کہ جس کا باغ ہے اور عین بڑھاپے میں اولاد بھی کمزور ہے اور باغ ساری زندگی کا لگایا ہوا جل جائے. تو ہمیں نیک کام بھی کرنے، لیکن ان کو سنبھالنا بھی ہے، صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنے، ان کی حفاظت کرنی ہے، ریاکاری سے بچنا ہے، احسان جتانے سے بچنا ہے، کام کر کے غلط باتوں سے بچنا ہے. کیونکہ بعض اوقات انسان اپنے منہ سے ایک غلط بات نکالتا ہے اور اس کے نتیجے میں اس کے سارے اعمال چٹ ہو جاتے ہیں، سب کے سب ضائع ہو جاتے ہیں اور اس کے پاس کچھ بھی نہیں رہتا. تو اس لیے زبان کی حفاظت بھی کرنی ہے. بعض اوقات ہم گھر والوں کے لیے پکاتے ہیں، ان کو کھلاتے ہیں، تھکتے ہیں، ہر چیز کرتے ہیں، اور پھر ساتھ ہی کچھ تانے بھی کھلا دیتے ہیں، یعنی خالص غذا نہیں کھلاتے. تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ یہ کرائے پہ پانی پھر جاتا ہے. یہاں تک کہ جب ہم ان کے عیاش لوگوں کو عذاب میں پکڑ لیں گے تو اس وقت وہ چیخنا چلانا شروع کر دیں گے. ہم کہیں گے آج چلاؤ مت، ہماری طرف سے تمہیں کوئی مدد نہیں ملے گی. ہم کہیں گے قد کانت آیاتی تتلا علیکم، میری آیات تم پر پڑھی جاتی تھیں، وکنتم علی اعقابکم تنکسون، تو تم اپنی ایڑیوں پر پلٹ جاتے تھے. یعنی آیات سن کر کورے کے کورے واپس چلے جاتے. اپنے گھمنڈ میں میری آیتوں کو افسانے سمجھتے تھے اور فضول باتیں کرتے تھے. یعنی اہل عرب قرآن سنتے، پھر کعبہ کے باہر بیٹھ کر اپنی ٹولیاں اور مجلسیں جماتے، پھر اس میں اکڑتے بگڑتے، قرآن پہ تنقید کرتے، راتوں کو بیٹھ کے قصے کہانیاں کرتے، اور پھر قرآن کو چھوڑ دیتے تھے کہ یہ قابل قبول نہیں. کیا ان لوگوں نے اس کلام پر کبھی غور نہیں کیا؟ یا ان کے پاس کوئی ایسی بات آئی ہے جو ان کے آباء و اجداد کے پاس نہیں آئی تھی؟ یا انہوں نے اپنے رسول کو پہچانا ہی نہیں، لہٰذا وہ اس کا انکار کر رہے ہیں. ابن عباس کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ کہ کیا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے نہیں تھے جب آپ چھوٹی عمر میں تھے اور جب بڑے ہوئے؟ اور کیا وہ آپ کے حسب نسب اور آپ کی صداقت، آپ کی امانت اور دیانت اور آپ کے عہدوں کو پورا کرنے کو نہیں جانتے تھے؟ ام لم یعرفوا رسولہم، کیا انہیں پتہ نہیں ان کا رسول کون ہے؟ ساری زندگی تو اس نے ان کے درمیان گزاری ہے، اس کا کردار اور اس کا اخلاق اور اس کی امانت اور اس کی صداقت سب کچھ ان کے سامنے ہے. سب کچھ جاننے کے باوجود پھر وہ آپ سے اعراض برت رہے ہیں، پھر آپ کو جھٹلا رہے ہیں. یا وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ اسے جنون ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ ان کے پاس سچی بات لایا ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ حق ہی کو پسند نہیں کرتے. اور اگر حق ان کی خواہشات کی پیروی کرتا تو یہ زمین اور آسمان اور ان میں جو کچھ ہے ان سب کا نظام درہم برہم ہو جاتا. بل اتیناہم بذکرہم، ہم ان کے پاس انہی کا ذکر لائے ہیں، یعنی قرآن میں انہی کا ذکر موجود ہے اور وہ اپنے ہی ذکر سے منہ موڑ رہے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ قرآن انسان کی ساری نفسیات کو، حالات کو، عادات کو، اس کی اچھائیوں، خوبیوں، خرابیوں سب کو واضح کر کے بیان کرتا ہے. ایک آئینے کی طرح ہے جس میں ہم اپنا آپ دیکھ سکتے ہیں، اور دیکھتے رہنا چاہیے قرآن سنتے ہوئے، قرآن پڑھتے ہوئے، کہ اس میں سے کوئی چیز ایسی تو نہیں کہ جو میرے اندر ہو. کوئی اچھائی مینشن کی گئی تو اس کو بھی اپنے اندر ڈھونڈے کہ کیا وہ ہے، اور اگر کوئی غلط عادت مینشن کی گئی تو اس کو بھی دیکھیں کہ کیا میرے اندر تو نہیں ہے. یا آپ ان سے کچھ مال مانگتے ہیں تو آپ کے لیے آپ کے رب کا دیا ہی بہتر ہے، اور وہی بہترین رازق ہے. یعنی ایک داعی دین کے لیے وہ صلہ جو رب دیتا ہے وہ سب سے بہتر ہوتا ہے. اسے دین کی دعوت لوگوں سے مال حاصل کرنے کے لیے یا لوگوں سے فائدے اٹھانے کے لیے نہیں دینی چاہیے، کیونکہ فخراج ربک خیر وہو خیر الرازقین، جو صلہ، جو بدلہ اللہ کی طرف سے انسان کو ملتا ہے وہ سب سے بہترین ہے. وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور بلا شبہ آپ انہیں سیدھی راہ کی طرف بلاتے ہیں. اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ اس سیدھی راہ سے ہٹ کر چلنا چاہتے ہیں، اور اگر ہم ان پر مہربانی کریں اور ان کی تکلیف کو دور کر دیں تو یہ اپنی سرکشی میں اور زیادہ بہکتے جائیں گے. وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ، اور ہم نے انہیں عذاب میں مبتلا کیا
تو بھی یہ نہ اپنے رب کے سامنے جھکے اور نہ آہوزاری کی، یہاں تک کہ ہم نے ان پر سخت عذاب کا دروازہ کھول دیا، تو اس حال میں وہ ہر بھلائی سے مایوس ہونے لگے۔ وہی تو ہے جس نے تمہیں کان، آنکھیں اور دل عطا کیے تاکہ تم سنو، دیکھو، غور کرو، مگر تم لوگ کم ہی شکر گزار ہوتے ہو۔ اور وہی ذات ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلا دیا اور اسی کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ اور وہی ہے جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے، اور رات اور دن کا باری باری آتے رہنا اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ کیا تم کچھ بھی نہیں سمجھتے؟ یعنی یہ ساری اللہ کی طاقت کی نشانیاں ہیں کہ ساری قدرت کا مالک وہی ہے، بلکہ انہوں نے بھی وہی کچھ کہہ دیا جو ان کے پہلے کہہ چکے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو ہمیں پھر زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ یہ بات تو ہمیں اور اس سے پیشتر ہمارے آباء و اجداد کو بھی کہی گئی تھی، یہ تو محض پرانے افسانے ہیں۔ آپ ان سے پوچھئے اگر تمہیں کچھ علم ہے تو بتاؤ کہ زمین اور جو کچھ اس میں ہے وہ کس کا ہے؟ وہ فوراً کہہ دیں گے کہ اللہ کا۔ آپ کہیے پھر تم نصیحت قبول کیوں نہیں کرتے؟ پھر ان سے پوچھئے 7 آسمانوں اور عرش عظیم کا مالک کون ہے؟ وہ کہہ دیں گے کہ یہ سب کچھ اللہ ہی کا ہے۔ آپ کہیے پھر تم اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں؟ یعنی جس شخص کو یہ پتا ہو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اتنا بڑا ہے اور اتنا عظیم خلاق ہے کہ اس نے ایک نہیں 7 آسمان بنائے اور عرش عظیم بنایا، تو پھر تمہیں اس سے ڈر نہیں لگتا کہ وہ تمہیں پکڑ بھی سکتا ہے تمہاری غلط کاریوں پر؟ تو گویا اللہ کی معرفت اللہ کی خشیت میں اضافہ کرتی ہے، اور معرفت وہی معرفت ہے جس سے خوف پیدا ہو، خشیت آئے، اور ایسے ہی لوگ اصل میں علم والے ہوتے ہیں۔ پھر ان سے پوچھئے اگر تم جانتے ہو تو ہر چیز کی ملکیت کس کی ہے؟ من بیدہ ملکوت کل شیء، اور وہ کون ہے جو پناہ دیتا ہے مگر اس کے مقابلے میں کسی کو پناہ نہیں مل سکتی، یعنی اللہ ہی حفاظت کرتا ہے اور کوئی اللہ سے کسی کو چھڑا کے نہیں لے جا سکتا، اور کوئی اور اگر حفاظت کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے پکڑنے کی پوری قوت رکھتا ہے۔ یعنی جس کی مدد اور امن کا اللہ ارادہ کر لے تو اللہ کی مدد اور اس کے امن کے فراہم کرنے سے اسے کوئی دور کرنے والا نہیں۔ سیقولون للہ قل فأنا تسحرون، وہ فوراً کہیں گے کہ اللہ ہی ہے، آپ کہیے پھر تم پر کہاں سے جادو چل جاتا ہے؟ بلکہ ہم تو ان کے پاس حق لے کر آئے ہیں اور یقیناً یہی جھوٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی اور الہ ہے، اگر ایسی بات ہوتی تو ہر الہ اپنی مخلوق کو لے کر الگ ہو جاتا اور ان میں سے ہر ایک دوسرے پہ غالب آنے کی کوشش کرتا۔ اللہ تعالیٰ تو ان باتوں سے پاک ہے جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں۔ گویا دوسرے لفظوں میں کائنات کا انتظام جو اتنے سکون کے ساتھ چل رہا ہے، یہ اس بات کی بذات خود دلیل ہے کہ اس کا کنٹرول ایک ہستی کے پاس۔ کوئی بھی مشین، کوئی بھی چیز، چاہے گھر ہی کیوں نہ ہو، آپ کا کچن ہی کیوں نہ ہو، آپ اگر اس میں دوسرے لوگوں کو بھی اجازت دے دیں جہاں سے چاہے چیز اٹھائیں، جہاں چاہے رکھ دیں، تو کیا ہوگا؟ اگلے دن کام کرنا مشکل ہو جائے گا۔ تو ایک گھر کی مالکہ جو ہوتی ہے وہ ہر چیز کو ایک خاص سرکل میں لے کے چلتی ہے اور کسی دوسرے کی مداخلت برداشت نہیں کرتی، کیونکہ اس سے فساد ہوتا ہے، لڑائی جھگڑا ہوتا ہے۔ ساس بہو کے جھگڑے میں ایک بڑی بنیادی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ساس اپنے پرانے طریقے سے گھر چلانا چاہتی اور بہو ماڈرن طریقے سے چلانا چاہتی، اور دونوں میں کلیش ہو جاتا ہے اور پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ الگ ہی کرنا پڑتا ہے، تبھی سکون آتا ہے، ورنہ کام درست نہیں ہو پاتا۔ تو یہی بات یہاں سمجھائی جا رہی ہے کہ اگر کائنات میں 2 الہ ہوتے تو پھر یہ سب کچھ اس طرح نہ چلتا، ہر ایک اپنی خدائی لے کے الگ ہوتا اور پھر ایک دوسرے پہ چڑھائی کرتا۔ جس طرح زمین پہ مختلف ممالک آپس میں لڑ جھگڑ رہے ہیں، جو پاورفل ہے وہ کمزور کو دبا رہا ہے، تو ایسے ہی پھر آسمانوں پر بھی ہوتا اور تم یہاں جی نہ سکتے، چین سے نہ بیٹھ سکتے۔ عالم الغیب والشہادہ، وہ سب پوشیدہ اور ظاہر باتوں کا جاننے والا ہے، اور جن چیزوں کو یہ لوگ شریک ٹھہراتے ہیں ان سے وہ بالا تر ہے۔ اے پیغمبر آپ دعا کیجئے، اے میرے رب جس عذاب کی انہیں دھمکی دی جا رہی ہے، اگر وہ میری موجودگی پر آ جائے تو اے رب مجھے ان ظالموں میں شامل نہ کرنا۔ یعنی کفار مکہ کی مسلسل انکار کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی لاحق ہو گئی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جس طرح پچھلی قوموں پر عذاب آیا تھا اس قوم کو بھی عذاب نہ لے ڈوبے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے کہ اگر آپ نے ان کے عذاب کا فیصلہ کر لیا تو مجھے اس میں شامل نہ کرنا۔
اور جس عذاب کی انہیں دھمکی دی جا رہی ہے وہ عذاب آپ کو دکھانے پر ہم پوری قدرت رکھتے ہیں. ادفع باللتی ہی احسن السیئہ نحن اعلم بما یصفون. آپ ان کے جواب میں بھی ایسی بات کہیے جو بہت اچھی ہو. جو کچھ یہ لوگ بیان کرتے ہیں ہم اسے خوب جانتے ہیں. نیز یہ دعا کرتے رہیے کہ اے رب میں شیطان کی اکساہٹوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں. کس کو کہا جا رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے. اور اس میں سبق ہمارے لیے بھی ہے. وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونَ. اور اس بات سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس بھی پھٹکے. کتنی خوبصورت دعا ہے. یعنی اس بات سے مجھے بچانا کہ وہ مجھے بہکائے، اور یہ کہ شیطان میرے پاس بھی آئے. تو یہ جو ہمزات ہیں یہ شیطان کے ہمزات ہیں. اور ہمزات کیا ہیں؟ قرطبی کہتے ہیں غضب کے وہ حملے، غصے کے وہ حملے جن میں انسان اپنے اوپر قابو نہیں رکھ سکتا. یہ ہمزات ہیں. کیونکہ شیطان جو ہے وہ انسان کو دیکھتا رہتا ہے کہ یہ کب ویک پڑتا ہے، کمزور کب پڑتا ہے. تو انسان کے اوپر جب اس کی خواہشات غالب آ جاتی ہیں، کسی چیز کی محبت غالب آ جاتی ہے تو کمزور پڑ جاتا ہے. جیسے بچوں کے معاملے میں، بیوی کے معاملے میں بہت سے اصولوں کو کمپرومائز کر دیتا ہے. جب اس پر غم غالب آتا ہے تو وہ کمزور پڑ جاتا ہے. اسی لیے شیطان کا پسندیدہ کام کیا؟ انسان کو غمگین رکھنا، ڈپریشن میں رکھنا. جب انسان شدید غصے میں آتا ہے تو انسان اپنے اوپر بھی قابو نہیں پاتا، کمزور پڑ جاتا ہے. تو شیطان آ کے کنٹرول کر لیتا ہے. تو اس لیے انسان کوشش کرے کہ ان انتہائی جذباتی لمحات میں، چاہے محبت ہو، غم ہو، خوشی ہو اور باقی جذبات ہوں، ان سب میں کمزور نہ پڑے. اللہ سے مدد مانگے اور شیطان کے حملوں سے بچے. اور شیطان کے حملوں سے بچنے کے لیے تعوذ بہترین چیز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی کو غصہ آ جائے تو وہ کہے اعوذ باللہ، اس سے اس کا غصہ ختم ہو جائے گا. اللہ کی پناہ لے لیں. تعوذ پڑھنے کو معمولی نہ سمجھیں. غصے کی حالت میں ایک غلط بات انسان کی آخرت برباد کر سکتی ہے. زمزم بن جوش کہتے ہیں ایک مرتبہ مجھ سے ابو ہریرہ نے فرمایا اے یمامی، کسی آدمی کے متعلق یہ نہ کہنا کہ اللہ کی قسم اللہ تجھے ہرگز نہیں بخشے گا. کبھی یہ نہ کہنا یا اللہ تجھے جنت میں داخل نہیں کرے گا. میں نے عرض کیا ابو ہریرہ یہ تو ہم میں سے ہر شخص غصے کے وقت اپنے بھائی اور ساتھی سے کہہ دیتا ہے. کتنے ہی لوگ ہیں جو غصے میں آ کے کہہ دیتے ہیں تم جہنمی ہو، نعوذ باللہ، تمہاری اولاد جہنمی، فلاں جہنمی ہے، فلاں جہنمی ہے. یہ نہیں کہہ سکتے، اور یہ غصے کے وقت ہی انسان کے منہ سے الفاظ نکلتے ہیں. تو اس شخص نے کہا کہ یہ تو ہم کہتے رہتے ہیں، جب غصہ آتا ہے تو ہم کہہ دیتے ہیں. انہوں نے فرمایا لیکن پھر تم کبھی نہ کہنا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا. بنی اسرائیل میں 2 آدمی تھے، ان میں سے ایک بڑا عبادت گزار تھا اور دوسرا اپنی ذات پر بڑی زیادتی کرتا تھا، یعنی گناہگار تھا. لیکن دونوں ایک دوسرے کے دوست بنے ہوئے تھے. عبادت گزار ہمیشہ دوسرے کو گناہ کرتے ہوئے دیکھتا تو بھائی سے کہتا کہ چھوڑو، ان گناہوں کو چھوڑ دو. وہ کہتا یہ میرے اور میرے رب کا معاملہ ہے، یہ مجھ پہ چھوڑ دو، کیا تم مجھ پہ نگران بھیجے گے؟ جیسے عام طور پہ جواب دیتے ہیں لوگ. کہتے ہیں ایک دن اس نے اس کو گناہ کرتے دیکھا تو اس نے اس گناہ کو بہت کبیرہ گناہ سمجھا، بڑا عظیم سمجھا. عبادت گزار نے اس سے کہا تیری بربادی ہو، اسے چھوڑ دے. اس نے کہا میرے اور میرے رب کے معاملے کو مجھ پہ چھوڑ دو، کیا تم مجھ پہ نگران بھیجے گئے ہو؟ تو اس نے یہ کہہ دیا اللہ کی قسم اللہ تجھے کبھی نہیں بخشے گا، یعنی تم یہ جو حرکتیں کر رہے ہو تو تمہاری بخشش نہیں ہوگی، یا یہ کہ اللہ تجھے کبھی جنت میں داخل نہیں کرے گا. ان دونوں جملوں میں سے کوئی کہا. پھر اللہ نے ان دونوں کے پاس ملک الموت کو بھیج دیا اور اسی وقت ان دونوں کی روح قبض کر لی، دونوں کو مار دیا. دونوں رب کے سامنے حاضر ہوئے. اللہ نے گناہگار سے فرمایا تو میرے رحم اور کرم کی وجہ سے جنت میں داخل ہو جا. اور دوسرا جو بڑا نیک تھا اس کو کہا کیا تو میرے فیصلوں کو جانتا تھا؟ کیا جو کچھ میرے ہاتھ میں اس کا منتظم تو تھا؟ اسے جہنم میں لے جاؤ. آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں ابو القاسم کی جان ہے، قسم کھا کے آپ نے یہ بات فرمائی. اس نے صرف ایک کلمہ ایسا بولا، منہ سے غصے کی حالت میں ایک بات ایسی نکالی جس نے اس کی دنیا اور اس کی آخرت کو تباہ کر دیا. تو بعض اوقات ہم غصے میں بڑی بڑی سخت باتیں کہہ جاتے ہیں اور پھر بعد میں کہتے سوری میں غصے میں تھی. نہیں، ایسا نہ ہو کہ سارے اعمال برباد ہو جائیں. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمارے غصے کے وقت ہمیں ہمارے ہی شر سے بچائے اور ہم کوئی ایسی بات نہ کرے. ایک اور حدیث میں بھی یہ بات آتی ہے نا کہ بندہ اچھے کام کرتا رہتا ہے لیکن ایک بات منہ سے نکالتا ہے اور وہ اس کے سارے اعمال کو ضائع کر دیتی ہے.
حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون. یہ لوگ اپنی کارستانیوں میں لگے رہیں گے یہاں تک کہ ان میں سے جب کسی کو موت آئے گی تو کہے گا اے رب مجھے دنیا میں واپس بھیج دے جسے میں چھوڑ آیا ہوں. امید ہے کہ اب میں نیک عمل کروں گا. موت کے وقت ہر انسان کی حسرت ہوگی واپس جاؤں کچھ اچھے کام کر لوں. اور آج وقت ہے اور آج ہم کچھ کرتے نہیں, اس وقت کو لغویات میں ضائع کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا, یہ تو بس ایک بات ہوگی جسے اس نے کہہ دیا. اور ان مرنے والوں کے درمیان دوبارہ جی اٹھنے کے دن تک ایک آڑ حائل ہوگی, برزخ, پردہ یعنی آڑ, حجاب, دنیا اور آخرت کے بیچ میں. یعنی مرنے کے بعد انسان کے دنیا کے بیچ میں اور اس کے بیچ میں ایک پردہ آ جاتا ہے, وہ واپس نہیں آ سکتا, کوئی کام نیکی کا دوبارہ نہیں کر سکتا. پھر جب سور پھونکا جائے گا تو ان کے درمیان کوئی رشتہ نہ رہے گا اور نہ ہی اس دن کوئی ایک دوسرے کا حال پوچھے گا. یہ نفخہ اولا میں گھبراہٹ کا عالم ہے. پہلا سور جب پھونکا جائے گا تو سارے انساب کٹ جائیں گے, سارے رشتہ دار ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہو جائیں گے. اور یاد رکھیے سور پھونکنے والا فرشتہ جو ہے وہ جب سے پیدا ہوا ہے اس نے اپنے منہ سے سور لگا رکھا ہے, پیشانی جھکا رکھی ہے, کان متوجہ کر رکھے ہیں کہ کب اسے حکم ہوتا ہے کہ وہ اس میں پھونکے. تو جب صحابہ نے یہ سنا تو بہت گھبرا گئے, تو آپ نے فرمایا کہو حسبنا اللہ و نعم الوکیل علی اللہ توکلنا. ایسے گھبراہٹ کے عالم میں, ایسے مشکل وقت میں صرف اللہ ہی کی مدد کافی ہے, اللہ ہی مدد کر سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سور پھونکنے والے فرشتے کو جب سے یہ ذمہ داری دی گئی ہے وہ تب سے تیار حالت میں اپنی آنکھیں عرش کی طرف لگائے ہوئے ہے, ریڈی, اس بات سے ڈرتے ہوئے کہ کہیں حکم ملنے سے پیشتر اس کی نگاہ ادھر ادھر نہ ہو جائے. وہ اپنی نگاہ بھی نہیں جھپکاتا, وہ مسلسل عرش کی طرف دیکھ رہا ہے, گویا اس کی آنکھیں دو روشن ستارے ہیں, اور مسلسل انتظار میں کہ کب حکم ہو اور وہ کام تمام کر دے. وَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اس دن جن کے پلڑے بھاری ہوں گے تو وہ کامیاب ہوں گے, تو جن کے نامہ اعمال وزنی ہوں گے یعنی نیکیاں زیادہ ہوں گی. یاد رکھیے جس کی ایک بھی نیکی زیادہ ہو گئی, ایک بھی, جسٹ ون سنگل نیکی, تو اس پر بھی وہ کامیاب ہو جائے گا. حتیٰ کہ قرطبی کی ایک روایت میں آتا ہے کہ صوابہ جو جوہ کا انڈا ہوتا ہے اتنی بھی نیکی اگر کسی کی زیادہ ہوگی تو وہ کامیاب ہو جائے گا. تو اس لیے دنیا میں چھوٹی سے چھوٹی نیکی کرتے وقت بھی بخل نہیں کرنا چاہیے, کرتے جانا چاہیے. یعنی جب بھی وقت ہو تسبیحات, اذکار, نیکی کا جو حالات کے مطابق, سچویشن کے مطابق موقع ہو وہ کر لے انسان, یا کسی کو تکلیف سے بچانے کا موقع ہو تو تکلیف سے بچائے. تو یہ ساری چیزیں انسان کے نامہ اعمال میں درج ہو رہی ہیں, اور اس دن ایک نیکی کے لیے بھی انسان ترس رہا ہوگا. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ, اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے تو یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں رکھا, نیکیوں کی طرف توجہ ہی نہیں کی, وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون, جہنم کی آگ ان کے چہروں کو جھلس دے گی اور ان کے جبڑے باہر نکلے ہوں گے. یعنی جب آگ چہرے پہ پڑے گی تو جلد سکڑ جائے گی, اور جس طرح بھنی ہوئی سری دیکھیے کہ اس کے دانت نکل آتے ہیں, ایسے ہی جبڑے باہر نکل آئیں گے, سکڑ کے چہرہ. انہیں کہا جائے گا کیا تم پر میری آیات نہیں پڑھی جاتی تھی تو تم انہیں جھٹلا دیا کرتے تھے, یعنی ان پر ایمان نہیں لاتے تھے, ان کے مطابق عمل نہیں کرتے تھے. وہ کہیں گے اے ہمارے رب, ہم پر ہماری بدبختی غالب آ گئی تھی اور ہم واقعی گمراہ لوگ تھے. بدبختی کیا ہے کہ ہماری لذتیں اور خواہشات ہم پہ غالب آ گئیں اور ہم انہی کے پیچھے چلتے رہے. ربنا اخرجنا منہا فإن عدنا فإنا ظالمون. اے رب ہمیں اس آگ سے نکال, اگر ہم دوبارہ ایسا قصور کریں تو واقعی ہم ظالم ٹھہرے. قال اخسؤوا فیہا ولا تکلمون. اللہ تعالیٰ فرمائے گا مجھ سے دور ہی رہو اور اسی آگ میں پڑے رہو اور مجھ سے کوئی بات مت کرو. اللہ تعالیٰ ان سے کلام بھی نہیں کرنا چاہے گا. ان کا اتنا بڑا کیا جرم ہوگا جس کی وجہ سے اتنا شدید غضب نازل ہوگا ان پر. فرمایا انہو کان فریق من عبادی یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین.
کہ جب میرے کچھ بندے یہ کہتے تھے کہ اے ہمارے رب ہمیں بخش دے، ہم پہ رحم فرما، کیونکہ تو ہی سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے، فاتخذتموہم سخریا، تو تم لوگ ان کا مذاق اڑاتے تھے. اللہ کی طرف رجوع کرنے والوں، دعائیں کرنے والوں کا تم مذاق کرتے تھے، حتیٰ کہ ان کے ساتھ اس مشغلے نے تمہیں میری یاد بھی بھلا دی اور تم ان پر ہنسا کرتے تھے. یہ ہے ان کا جرم، نیک لوگوں پر ہنسنا، کسی کی نیکی کا مذاق اڑانا، اور اللہ کو بھول جانا، اور دین کے شاعر کا مذاق اڑانا. یہ بہت بڑا جرم ہے جس پر انسان کے لیے جہنم کی ہمیشگی کی سزا ہے. یعنی دین ہنسی مذاق کی چیز نہیں ہے. وما هو بالہزل، یہ ایک سنجیدہ کلام ہے، یہ ایک سنجیدہ بات ہے، اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے. یعنی کبھی دینی شاعر کا مذاق نہ اڑائیں. آج میں نے انہیں ان کے صبر کا بدلہ دے دیا ہے، بلا شبہ وہی کامیاب رہے ہیں. قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین، پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا بتاؤ تم کتنے سال زمین میں رہے. قالوا لبثنا یوما او بعد یوم فاسأل العادین، وہ کہیں گے یہی کوئی ایک دن یا اس کا کچھ حصہ. اتنی لمبی لمبی زندگی، 60-70 سال کی زندگی، ایک دن یا دن کا بھی کچھ حصہ. اور یہ بات تو شمار کرنے والوں سے پوچھ لیجیے، یعنی اپنے ساتھ اوروں کو بھی گواہ لا رہے ہوں گے کہ ہم سچ کہہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا واقعی تم تھوڑا ہی عرصہ وہاں ٹھہرے، کاش تم نے یہ اس وقت جانا ہوتا. اگر دیکھا جائے تو آخرت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے، اور پھر جو فیصلے کے بعد کی زندگی شروع ہوگی وہ تو کبھی ختم ہی نہیں ہوگی. تو اس کے مقابلے میں یہ زندگی کیا ہے؟ ایک ڈاٹ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. کیا تم نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ ہم نے تمہیں بیکار ہی پیدا کر دیا اور تم ہمارے ہاں لوٹ کر نہیں آؤ گے، تمہیں واپس نہیں آنا؟ فتعالى اللہ الملک الحق، بس اللہ بہت بلند شان والا ہے، وہی حقیقی بادشاہ ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، وہی عرش عظیم کا مالک ہے. اور جو شخص اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ پکارتا ہے جس کی اس کے پاس کوئی دلیل نہیں، تو اس کا حساب اس کے رب کے ذمہ ہے. ایسے کافر کبھی کامیاب نہ ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے شروع میں مومنین کی فلاح کا ذکر کیا اور آخر میں کافروں کی فلاح نہ ہونے کا ذکر کیا. قد افلح المؤمنون سے شروع ہوا اور اختتام کس پہ ہو رہا ہے؟ انہ لا یفلح الکافرون وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اور آپ اللہ سے دعا کیجئے اے میرے رب مجھے بخش دے اور مجھ پہ رحم فرما، تو ہی سب رحم کرنے والوں سے اچھا رحم کرنے والا ہے.